نظام جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں چل رہا ہے ایک نصاب کے نام سے، تو ایک نصاب کے نام سے اس میں کے اندر ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اس ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس لیبارٹری نہیں ہے، ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے، ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہے، اور ہمارے پاس ایسے ایشوات اٹھتے ہیں کہ بچہ کو ایک استاد جو ہے نا وہ 60-70 کی کلاس کو ہانک سکتا ہے لیکن بہترین طریقے سے سکھا نہیں سکتا ہے، صرف پڑھاتا ہے، لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے. تو جب تک ہمارا یہ تمام سکولوں کے اندر یہ پرائمری سکول 6 کمروں پر مشتمل ہونا چاہیے، مڈل سکول کم از کم 14 کمروں پر مشتمل ہونا چاہیے جس میں ایک ہال بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہائی سکول جو اپ گریڈڈ ہو گیا ہے، درمیان میں یہ فقیر اللہ نے میرا سکول کو اپ گریڈ کر کے کاغذی جو ہے اپ گریڈ کیا اور اس میں کلاسیں لگانے کی اجازت دی اور وہ 8th کلاس ہو گیا. اس سال ڈی سی صاحب اور اس نے مل کر نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر نے کیا ہے کر کے اس نے ہائی سکول کا درجہ دیا ہے. تاہم ہمارے پاس سائنس ٹیچر نہیں ہیں، اس لیے ہم کلاس نہیں لگا سکے. اب وہ جب 2 ٹیچر ہمیں مل جائیں گے، یہ سائنس ٹیچر مل جائیں گے، تو آج ہی ہم اشتہار نکالتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہائی سکول تکیا، ہائی سکول شاہین کوٹ، ہائی سکول ماڈل ہائی سکول چلاس سے بچے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں امید ہے. تو اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کا کوآپریشن 100% نہیں رہتا ہے. میں نے اپنے اساتذہ کو ایک نیا رجحان دیا، وہ یہ کہا کہ ہر بچے کا رابطہ نمبر کا چارٹ آپ کے کلاس کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ جو بچہ مسلسل غرازر رہتا ہے یا بھاگ جاتا ہے اس کے والد تک پیغام جانا چاہیے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، کیا ہے، نہیں آیا. تو بے شک ایسا ہوتا ہے. میں کئی مہینوں تک چلتا رہا. میں نے یہ بھی کہا اساتذہ کو کہ 50 روپے کا لوٹ کا بل مجھے دے دیں، میں دے دوں گا، لیکن بچے کے گھر کے ساتھ جب تک رابطہ مکمل نہیں ہوتا تب تک بچے کا نام نہیں کاٹنا چاہیے. اس لیے کہ والد جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا اور بچہ جو ہے راستے میں ہوگا تو تعلیم کا نظام تو غلط ہو گیا. اس لیے ہم نے پورے سکول میں چارٹ لگوائے ہیں. جو بچہ نہیں ہوتا ہے میرے استاد جو ہے نا وہاں رابطہ کرتے ہیں، اگر پھر بھی نہیں کیا تو مجھے بتا دیتے ہیں، میں رابطہ کرتا ہوں، لیکن وہاں سے بھی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا ہے. وہ بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اکثر جو ہے ابھی 80% تک لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کی ہمیں اطلاع دی. تو اس طرح ہمارے اسکول کے اندر ابھی MNA جو سٹنگ MNA ہے محمد انور خان صاحب، اس کے پاس میرا اپروچ ہو گیا تھا. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا اس طرح ہے کہ اگر آپ چلا شہر کے اندر جدید طرز کے سکول نہیں بنواؤ گے تو یہ ابھی سمندر ہونے جا رہا ہے. تمام نالوں سے لوگوں کا انخلا ہے اور چلا شہر کے اندر لوگوں کا مجموعہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایشیا کا گیٹ وے بدل اب رہ گیا مسئلہ، یہاں میں آ رہا ہوں، اب رہ گیا میرا مسئلہ یہ رہ گیا کہ میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ آپ اس دفعہ جتنا بھی آپ کے DP ہے وہ چلاس کے لیے وقف کر دیں. وہ چونکہ DP دے چکا تھا بیچارہ، پھر دوڑتا رہا. اس نے 5 کروڑ روپے کا ایک اسکیم لایا، اس میں سے 2 کروڑ میرے سکول کو مل گئے ہیں. اس میں سے میرے تقریباً 10 کمرے تک بن جائیں گے. یہ کہنا ہے ہمارا انجینئرنگ کا، ایجوکیشن کا جو انجینئرنگ ہے. تو اس میں بھی ایک غلطی یہ ہو گئی کہ یا میرے محکمے سے ہوئی یا اس سے ہوئی کہ انہوں نے اپ گریڈڈ نہیں لکھا ہے. مڈل سکول اپ گریڈڈ ٹو ہائی سکول سیٹلائٹ ون ہونا چاہیے تھا، تاکہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ اس کا PC4 بن جاتا. PC1 وہ ہوتا ہے جس سے بلڈنگ بنتی ہے، PC4 وہ ہوتا ہے جس سے پوسٹیں کریشن ہوتی ہے. جب تک اس سکول کے اپنی پوسٹیں کریشن نہیں ہوں گی کب تک لائیں گے آس پاس سے لوگ. ادھر میرے ساتھ 2 بندے ہیں، ایک کا نام جہانزیب ہے، ایک کا نام سرتاج ہے. ان کو ہٹا کے باقی ہم جو 13-14 لوگ ہیں وہ سارے مختلف سکولوں سے تنخواہ کھاتے ہیں. اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا یا اون پوسٹ کا آرڈر ہو گیا تو ہم سخت دے جانا ہے اور یہ سکول کی یہ 900 بچے بیکار ہونا ہے. اور انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، گلی کوچوں میں گھسنا ہے، وہاں جا کر انہوں نے لوٹنا ہے، خود لوٹنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا فی الحال میرا یہ مطالبہ ہے چیف سیکرٹری صاحب سے، اپنے سیکرٹری ایجوکیشن کے صاحب سے، CM صاحب سے خصوصی توجہ کی بنیاد پر چلا شہر کے اندر ہمیں اور کچھ بھی نہ دیں. تعلیم اور صحت کے لیے یہاں کم از کم یہ 3 بڑوں کا 3 دن کے لیے جرگہ ہو، بیٹھ کے یہ لوگوں کے ساتھ طے کرے کہ چلا شہر میں اوور فلو جو ہو رہا ہے آبادی کو، اس کو کیسے مینیج کیا جائیں. ان کے ساتھ بچے بھی آ رہے ہیں، اگر ان بچوں کو ہم داخلہ نہیں دیتے ہیں تو وہ بچے گلی کوچوں میں اور شرابی کبابی بننے کو تیار ہوتے ہیں. اگر دیتے ہیں تو اندر جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ تو رونے کا مقام ہے. مجھے تو کم از کم میں 3 دفعہ رویا، یا اللہ یہ کیا ہوگا.
نہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو گئی، نہ ہمارے بچوں کے لیے معیاری تعلیم ہو گیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب، سی ایم صاحب اور ہمارے سیکرٹری صاحب یہ ساروں نے مل کر ابھی یہ سوچا ہے کہ کم از کم جو 80% کام ہے نا وہ تعلیم کے ساتھ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیامر وہ ضلع ہے جو پورے جی بی کا گیٹ وے ہے۔ اگر یہاں کے عوام اور یہاں کے بچوں کو پڑھا لکھا نہیں بنایا گیا اور ان لوگوں کے تعلیم کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا تو یہ پورے جی بی کے لیے وہ کیا نام دیتے ہیں، بہت 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 مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس لیے اس میں یہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ادارے ہمارے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں تعلیمی، اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت